NA 245 کا جو حلقہ ہے اس میں پاک سرزمین پارٹی بڑی انٹرسٹ لے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار پاک سرزمین پارٹی بازی لے جائے گی؟ پیپلز پارٹی، MQM اور PTI یہ تینوں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں. MQM کھڑے ہو کے یہاں نعرہ لگا دیتی ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے، اور وہ وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ آ گئی تو صوبہ بن جائے گا. نہ یہ نہ وہ، دونوں مزے کر رہے ہیں. ووٹ لیتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے کو ٹوپی اور اجرک ڈال کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. قومی اسمبلی میں اگر 10 سیٹیں بھی اگر کاف لیگ والوں کے پاس ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. 6-7 سیٹوں والوں کی اگر بات کریں، خاص کر MQM کی، تو وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. 2 سیٹ والوں کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو وہ کنگ میکر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر 1 سیٹ کی بات کریں جو شیخ رشید صاحب کی، وہ 1 سیٹ پہ جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی وزارت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایک سیٹ سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پرفارم نہیں کرتے. یہ سیٹیں لینے کے لیے نہیں ہیں کہ وزارتیں لے لی جائیں، ہمیں تو کام کرنا ہے. مصطفیٰ کمال اس کی پارٹی کو ووٹ دیں، ہم کراچی کو تبدیل کر دیں گے. السلام علیکم. چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما سید حفیظ الدین صاحب سے، اور سابق رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں، اور اب یہ جو امیدوار ہیں وہ بڑے تگڑی کرسی کے امیدوار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عامر لیاقت حسین صاحب کی جب وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد پھر یہ سیٹ خالی ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈ پاکستان تحریک انصاف، تمام لوگوں نے اب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے. میں اس وقت آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں ایسے امیدوار سے جو بڑا سادہ سا شخص ہے، جو کسی مطلب آپ کو کسی کوئی گارڈ وارڈ پیچھے نہیں ہوں گے اس کے. یہ بالکل سادہ سا ہے، اور جب رکن سندھ اسمبلی تھے ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے، یہاں پر آتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے، تمام لوگوں کے امیدوار جتنے بھی جو رہائشی تھے ان کے مسائل کو سنتے تھے. آج ایک مرتبہ پھر یہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر صوبائی اسمبلی سے نہیں بلکہ قومی اسمبلی سے کھڑے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، سر سے پوچھتے ہیں. سر بڑی تگڑی کرسی ہے NA 245 کی، بہت بڑا حلقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار پاک سرزمین پارٹی بازی لے جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں کوئی بلند بانگ دعوے تو نہیں کرتا، لیکن مجھے وہ وقت دور نظر نہیں آتا جب پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال کی قیادت کے اندر وہ کراچی کے لوگوں کی رہنمائی کرے گی. ایک کھلا میدان ہے، اس کے اندر جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ سرو نہیں کر سکی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ MQM کا کردار آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اس سکے کا دوسرا رخ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج یہ دونوں اتحادی تھے، ماضی میں PTI کے ساتھ MQM اتحادی تھی. تو ان پارٹیوں نے کیا سروس دی ہے سوائے اناؤنسمنٹس کے؟ 1100 ارب دے دیں گے، عمران خان صاحب کا اناؤنسمنٹ تھا. اسی طریقے سے جناب بلاول کا تھا کہ 1800 ارب ہم نے خرچ کر دی ہیں. کیا مذاق انہوں نے کیا ہے اس شہر کے ساتھ. اگر یہ 18 روپے بھی ایمانداری سے لگاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نظر آتے. یہ 1100 ارب 1800 ارب. پیپلز پارٹی، MQM اور PTI یہ تینوں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں. ان کا کردار سب کو معاملہ ہے. ماضی میں میں بھی PTI سے میرا تعلق تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ سروس نہیں دے سکتے، اور یہ بات کراچی کے لوگوں کو آج معلوم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب پورے 3 سال میں 7-8 مرتبہ شاید کراچی آئے ہوں گے. وہ بھی رات وہ لاہوری میں گزارتے تھے، رات وہ بنی گالا میں ہی گزارتے تھے. انہوں نے شاید کراچی میں کبھی رات گزارنے کی کوشش ہی نہیں کی. حالانکہ اس سے پہلے بڑی راتیں گزارتے تھے. وہ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو بڑی راتیں گزارتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہے. نواز شریف کا ایٹیٹیوڈ یہی رہا ہے. پیپلز پارٹی کا ایٹیٹیوڈ تو میں سمجھتا ہوں سب سے ناپسندیدہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے. انہوں نے اس شہر کو نیگلیکٹ کیا ہے. آج کی یہ بارش، یہ ابلتے ہوئے گٹر اور یہ ٹوٹی ہوئی روڈیں، یہ تباہال کراچی اس بات کا غماز ہے کہ نہ MQM نہ پیپلز پارٹی، لوگوں کو یہ پارٹیاں نہیں چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پرفارم کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے ایک ٹیم بنائی ہے جو پرفارم کرے گی. حفیظ الدین صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ MNA اور MPA اور خاص کر یہ جو بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، جو نچلی سطح پہ جو کونسلرز ہوتے ہیں، سر ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ MNA ہم نے اپنے علاقے سے منتخب کروا دیا، اب ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گٹر کے ڈھکن لگوا دیں، یا پھر یہ نالوں کو صاف کروا دیں، یا پھر سیوریج کی لائنوں کو تبدیل کروا دیں. ان کے ذہنوں میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو MNA منتخب کروایا. تو MNA کا کام کیا ہوتا ہے، اور یہ جو سیوریج کی جو لائنیں
بنے, یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ دیکھیے ہوتا تو کام یہ ایم این اے کا نہیں ہے نہ ایم پی اے کا ہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. بلدیاتی اداروں کو اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے نمائندے, وہ پہلے تو نمائندے ہوتے ہی نہیں ہیں, ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتے ہیں. 18 امینڈمنٹ نے تمام طاقت اور دولت کا سرچشمہ وزیر اعلیٰ کو بنا دیا ہے. ساری اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے, پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ اس کو اسی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اسی مینجمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں سندھ کا برا حال ہے. سندھ کے چپے چپے سے آواز آ رہی ہے, لیکن کوئی سوچنے پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہے, ایم کیو ایم کھڑے ہو کے یہاں نعرہ لگا دیتی ہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے, اور وہ وہاں کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ آ گئی تو صوبہ بن جائے گا. نہ یہ نہ وہ, دونوں مزے کر رہے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, پھر دونوں ایک دوسرے کو ٹوپی اور اجرک ڈال کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک فارمولہ ڈیوائز کیا ہے, اور انشاءاللہ العزیز مصطفیٰ کمال صاحب عنقریب اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات کریں گے, اور پورے ملک کے لیے وہ امینڈمنٹ پرپوز کر رہے ہیں. اس پہ بڑا عرقریزی سے کام ہوا ہے, اور چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. سر قومی اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو قومی اسمبلی میں اگر 10 سیٹیں بھی اگر کاف لیگ والوں کے پاس ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. اگر ہم 6-7 سیٹوں والوں کی اگر بات کریں, خاص کر ایم کیو ایم کی, تو وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. 2 سیٹ والوں کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو وہ کنگ میکر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر 1 سیٹ کی بات کریں جو کہ عوامی مسلم لیگ عوامی پارٹی ہے جو شیخ رشید صاحب کی, وہ 1 سیٹ پہ جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی وزارت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی 1 سیٹ بھی آپ کے لیے انف ہے, خاص کر کراچی کی قسمت کو بدلنے کے لیے؟ میں تو کسی غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا. 1 سیٹ سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی پرفارم نہیں کرتے. یہ سیٹیں لینے کے لیے نہیں ہیں کہ وزارتیں لے لی جائیں, ہمیں تو کام کرنا ہے. ہم تو کراچی کے لوگوں سے اپیل کریں گے, یہ تو ضمنی انتخابات آ گئے ہیں, اس میں ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم سچ بات بولتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کمال اس کی پارٹی کو ووٹ دیں, ہم کراچی کو تبدیل کر دیں گے. ایمانداری سے کام کریں گے اور کراچی کو تبدیل کر دیں گے. نہ ہم ایم کیو ایم ہیں, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ پی ٹی آئی ہیں, نہ کوئی اور جماعت ہیں. ہم لوگوں کی خدمت کرنے والی پارٹی ہے. ہمارا سی وی صاف ہے. مصطفیٰ کمال نے جو کام کیے ہیں سب کے سامنے ہیں, اس کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. وہ کراچی کا بیٹا ہے, کراچی کو سرو کرے گا. کراچی کی قومی جماعت اس نے بنائی ہے, اس جماعت کو مستحکم کر رہا ہے. یہ پورے پاکستان کی جماعت ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز یہ شخص پاکستان کو سرو کرے گا. حفیظ الدین صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ تو خیر کرپشن سے آپ پاک بھی ہیں, اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کرپشن کو آپ نے جو ہے وہ کبھی فروغ دیا ہو, ہمیشہ اس کے خلاف ہی بات کی ہے. مگر قومی اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو آج کل قومی اسمبلی وہ ماحول نہیں ہے. آج کل قومی اسمبلی کا وہ ماحول ہے کہ جس میں ایماندار لوگوں کا چلنا بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر 1 سیٹ اگر یہاں سے منتخب ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی میں جاتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں جہاں قومی اسمبلی میں ایماندار لوگوں کا ہونا بڑا مشکل کام ہے, تو آپ کس طریقے سے ٹیکل کر پائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے, اداروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. سندھ اسمبلی میں میری پرفارمنس تھی, میں پہلا پی ٹی آئی کا ایم پی الیکٹ ہو کر آیا تھا. آپ وہاں پہ میری پرفارمنس کو دیکھ لیجئے, جس طریقے سے میں نے کام کیا ہے, جس طریقے سے حکومت کو میں نے بار بار لگام ڈالی ہے, ان کی خرابیوں کو جس طریقے سے اجاگر کیا ہے, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی ہم مثبت کردار ادا کریں گے. اگر لوگ ہمیں وہاں بھیجیں گے تو ہماری پرفارمنس سے مطمئن ہوں گے. اب ہمارے مخالفین بھی بہت سارے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے, استعفی دیے ہوئے ہیں. کیا مذاق کر رہے ہیں یہ؟ اس نے بھی جا کے وہ تو نہیں اٹھانا ہے, استعفی ہی دینا ہے. کس لیے کھڑے ہو رہے؟ لوگوں کی طاقت قوت اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ ملک کی قومی اسمبلی کو کیوں مذاق بنانا چاہتے ہو؟ اس پہ سوچنا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ صرف بینر لگانے, پوسٹر لگانے اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہی کسی ادارے کو دے تو بھائی, کسی غریبوں کے کام آ جائے گا.
ان کو لیکن اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ سر آپ ماہر قانون بھی ہیں اور جب اسمبلی میں جائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ایک قانون کا مطالعہ کرنا، اور کیونکہ ماہر قانون بھی آپ ہیں، وکالت بھی آپ کرتے رہے کافی ٹائم سے، اور ابھی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو سر اس طریقے سے جب آپ اسمبلی میں جائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے کام کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے حلقے میں آپ کی مستقبل کی پلاننگ کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیے اس حلقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شہر کے ہارٹ میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل شہر کے بالکل درمیان سب سے افیکٹو ایریا ہے۔ اب آپ بتائیے یہاں کا نہ کوئی بڑا اسپتال ہے، نہیں کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی بڑا کالج ہے یہاں پہ۔ آپ اس میں نہ کوئی ایسا سوائے ایک عسکری پارک، وہ بھی میں نے اپنے دور میں جب میں ایڈوائزر تھا وہاں پہ فلیٹ بن رہے تھے، میں بہت ریزسٹنس کر کے اس کو عسکری پارک کنورٹ کروانے میں نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ میں اس حلقے کا رہنے والا ہوں، یہیں پہ پڑھا لکھا، یہیں پہ بڑا ہوا، یہیں پہ وکالت کی، اسی حلقے میں میرے باپ کی خبر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس حلقے کا باسی ہوں، اس حلقے کے لوگوں کی تکالیف کو سمجھتا ہوں، یہیں سے پڑھ لکھ کے آگے بڑھا ہوں، تو میں یہاں پہ سرو کرنے کے لیے جتنے ضروری لوازمات ہیں ان کو سمجھتا ہوں۔ یہاں پہ انشاءاللہ العزیز اب جو دیکھیں آپ یہ لائنز ایریا کو ہی دیکھ لیجئے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس لائنز ایریا کی کیا پلاننگ ہوئی ہے؟ یہاں پہ کوئی ریکگنائز اسٹیبلش کمرشل ایریا ہی نہیں ہے، کوئی کمرشل، ہر کسی نے مطلب جو مین روڈ کی جتنے گھر تھے ان کے نیچے دکانیں کھل گئی ہیں، یہی کمرشل ایریا ہے۔ ایک مذاق کیا ہوا ہے، کوئی یہاں کے بچوں کے لیے ریکریشنل ایکٹیویٹی کے لیے ایسے باغ موجود نہیں ہیں، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ موجود نہیں ہے، ایک تماشا کیا ہوا ہے بھائی، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام ایشوز پہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم ڈیلیور کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال میں کروں گا، لائنز ایریا کی آپ نے بات کی، تو لائنز ایریا پہ ایک بڑا پروجیکٹ سننے میں آ رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ لے کر آئیں گے جس میں ایک ماڈرن طرز کی جو ہے وہ ایک رہائش فراہم کریں گے، تو اس منصوبے کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب لائنز ایریا کی بات کریں تو میں ویسے یہاں سے آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں شاید کوئی انٹیریئر سندھ میں شاید میں گزر رہا ہوں، اتنا برا حال ہے، سیوریج کی ساری لائنیں ابل رہی ہیں، ابھی تک اس کا پانی نہیں نکالا جا سکا، مچھر اتنے ہیں۔ سر یہ ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے اگر آپ ایم پی ایم این اے بن بھی جاتے ہیں تو آپ کا سارا ٹائم جو ہے وہ نالوں کی صفائی میں یا پھر سیوریج کی لائنوں کو ٹھیک کرنے میں نکل جائے گا، آپ کیا قومی اسمبلی کو ٹائم دے پائیں گے؟ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے، ابھی تو آپ نے بڑی روڈوں سے آپ آئے ہوں گے، اگر آپ اس کی اندرونی چھوٹی گلیاں جس میں موٹر سائیکل بھی گھسنا مشکل ہے، اگر ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا مصیبت یہاں پہ لوگوں پہ آئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس قسم کے ڈمپس بنائے ہوئے ہیں، اطراف میں گاڑیوں کے شو روم یا وہ ہیں ورک شاپس ہیں، انہوں نے اندر اپنے جو بھی تھوڑی سی بچی ہوئی جگہ ہے اس کے اوپر اپنے ڈمپس لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جو کاروباری لوگ، پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیاسی مافیا جو ہے یہاں پہ بھتہ وصولی کا سب سے بڑا کاروبار ہے، یہاں پہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہاں بدماشیاں چلتی ہوتی ہیں۔ ان سب کے خاتمے کے لیے کوئی مثبت لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ڈیلیور کریں گے، ہم یہاں پہ اپنا پورا سسٹم لائیں گے اور لا کے یہاں کے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے سنا کہ جس طریقے سے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما بطور یہاں پر جو ہے رکن قومی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ امیدوار ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یقیناً ان کا رکن سندھ اسمبلی میں جب یہ تھے تو ان کا ایک جو مورال تھا ایک بڑا اچھا تھا، اور اب ان کو مصطفیٰ کمال صاحب نے اگر کھڑا کیا ہے تو یقیناً کوئی وجہ دیکھ کر کھڑا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو این اے 245 کا جو حلقہ ہے اس میں پاک سرزمین پارٹی بڑی انٹرسٹ لے رہی ہے۔ نہ صرف یہ تو بڑی بات ہے کہ جی قومی اسمبلی تو دور کی بات ہے، ابھی تو صرف سیوریج کی لائنوں کے لیے یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں وہ سن رہے ہیں۔ تو چلتے پھرتے سے مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ کبھی الیکشن جب بھی ہوگا جو بھی رزلٹ ہوگا ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔